بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی ضروریات حاجات کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے۔ ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے میرا اللہ آپ سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، سورہ قریش قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت ہے، لیکن یہ جتنی مختصر ہے اتنے زیادہ اس کے فوائد، اس کی برکات ہیں، انتہائی حیران کر دیتی ہیں اس کے جو فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت ایسا کرم، ایسا فضل فرماتے ہیں اس کے عامل کے اوپر، اس کو پڑھنے والے کے اوپر، کہ انسانی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ تو آج سورہ قریش کا میں ایک عمل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں، ہر مشکل، ہر مراد، ہر حاجت انشاءاللہ تعالی تمام آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، مشکلیں آپ کی ساری ٹل جائیں گی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو تو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، سورہ قریش کے مختلف اعمال ہوتے ہیں، ان میں سے سورہ قریش کے جو اعمال ہیں، اپنا وزن کم کرنے کے لیے یہ بھی ایک عمل ہے اس کا۔ اور سورہ قریش کا ایک عمل آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، غذا جتنی بھی ہم کھاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ غذا ہمارے لیے ذریعہ شفا بنے، بیماری کا ذریعہ نہ بنے، شفا کا ذریعہ بنے، تو اس کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو وزن کم کرنے کے لیے، اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی بتاتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ غذا میرے لیے شفا بنے، تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرے لیے جو میں کھاؤں وہ میرے لیے شفا بنے۔ تو اس کے لیے آپ نے یوں کرنا ہے کہ جب کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ پڑھ لیجئے، اور 3 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور قرآن مجید کی برکت سے وہ کھانا ہمارے لیے شفا بنے گا، ہمارے لیے بیماری کا باعث نہیں بنے گا۔ ایک چیز۔ دوسرا، اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کھانے کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیجئے۔ پہلے نمبر پہ جب آپ شروع کریں گے کھانے کے بعد 3 دفعہ سورہ قریش کو پڑھنا، اور چند دن آپ پڑھیں گے تو آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ میرا وزن اب بڑھ نہیں رہا۔ اگر پہلے بڑھ رہا تھا بہت، تو اب بڑھ نہیں رہا، وزن رک جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ وزن کم ہونا بھی شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، صرف رکے گا نہیں، کم بھی ہوگا اللہ کے فضل کرم کے ساتھ۔ یہ تو ہے کھانا غذا کو شفا بنانے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے۔ یہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور کھانے کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو میں بتاؤں ایک اور اس کا عمل کا طریقہ ہے، وہ بھی آپ کر لیں، اور پھر جو خاص طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے، اور اس کے اوپر بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک تو سورہ قریش کو آپ اپنے معمول میں لے کر آئیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، اور اس کو جب آپ اپنے معمول میں لے کر آئیں گے تو پھر اس سے یہ فائدہ آپ کو ہوگا، رزق کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے حل ہو جائیں گے، اور دشمن سے حفاظت بھی ہوگی، دشمن سے نجات بھی ہوگی۔ اسی طرح بس اوقات ہم جب سفر کے لیے نکلتے ہیں تو اب بھی سورہ قریش کو پڑھا کریں، کہ سورہ قریش کو سفر پہ جانے سے پہلے پڑھنے سے سفر کی جتنی مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں، رستہ آسان ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور قرآن مجید کی برکت کے ساتھ۔ اب دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نماز ادا کریں، فرض پڑھا کریں، اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے، تو ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ پھر اتنے فوائد ہیں اس کے، اتنی برکات ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے۔ وہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ فرض نماز کو پڑھا، آیت الکرسی کو پڑھا، جو مسنون اذکار ہیں ان کو کر لیا۔ آیت الکرسی کو بھی فرض نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو فرض کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ موت ہے، یعنی وہ شخص مرتے ہی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا۔ تو آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھنے کا ضرور معمول بنائیں اور اپنے گھر والوں کو سب کو یہ حدیث مبارکہ ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے بھی علم میں آ سکے اور وہ بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک تو آیت الکرسی کو پڑھنا ہے آپ نے، اور دوسرے جو وظائف ہیں ان کو کر لینا ہے، جو اذکار ہیں مسنون ان کو کر لینا ہے۔ پھر آپ نے 1 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کو پڑھ لینا ہے۔ اس کو بس آپ نے اپنا معمول بنانا ہے، آخر میں پھر 1 دفعہ دروشی، اور یہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے جتنے معاملات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، حاجات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں زندگی کے، وہ سارے خود بخود حل ہوتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اور تیسرا نمبر کے اوپر جو خاص عمل میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی خاص مشکل ہے، کوئی خاص حاجت ہے آپ کی، یہ جو ہے نماز کے بعد اس کو تو ہمیشہ کرتے رہیں، اس کی برکت سے تو مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ خاص ہے اور اگر یہ حل ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، اور جلدی حل ہو جائے، اس کے لیے یہ عمل ہے۔ وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کے وقت سونے سے پہلے اپنے تمام تر جو معمولات ہیں ان سے آپ فارغ ہو جائیے، عشاء کی نماز کو پڑھ لیجئے۔ آپ نے سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں، صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں 2 رکعت۔ اچھا، یہ اس کے لیے بھی ہے جو حضرات کاروباری ہیں اور جو دکاندار ہیں، وہ ان کا کاروبار چل نہیں رہا، تو یہ ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، ان کے لیے بھی عمل ہے۔ اور جو دکاندار ہیں اور دکان کے اوپر گاہک آ نہیں رہا، اس کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ وہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اتنا کاروبار چلے گا، اتنے گراہک ان کی دکان کے اوپر آئیں گے کہ وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے تو پورا دن مجھے گاہکوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اور اب گاہکوں کو دکان کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور جتنے دشمن ہیں، حاسدین ہیں، ان سے بھی ان کی حفاظت بھی ہوگی اور نجات بھی ملے گی۔ تو دکاندار حضرات تو اس عمل کو ضرور کریں۔ ایک تو سورہ قریش کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں 7 مرتبہ، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی دکانداری میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور اس کو تو خاص طور کے اوپر 41 دن ضرور کر لیں۔ 41 دن کرنے کے بعد پھر نماز والا عمل جاری رکھیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، وقفے وقفے سے کرتے رہا کریں، کبھی کبھی سال میں 2-3 دفعہ رات والا عمل بھی کر لیا کریں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے ادا کر لیا آپ نے، اور پھر وہیں پر جائے نماز پر بیٹھے ہوئے، قبلہ رخ بیٹھے ہوئے، باوضو حالت میں بیٹھے ہوئے آپ نے سورہ قریش سے پہلے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، اور پھر 101 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ اول بھی 11 مرتبہ درود شریف، آخر بھی 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 101 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ سورہ قریش کو پڑھ کے آپ نے پھر اللہ رب العزت کے حضور اپنی تمام حاجات کو، اپنی ضروریات کو، پریشانیوں کو، مسائل کو، سب کو اللہ کے حضور آپ نے پیش کر دینا ہے کہ مولا کریم میرے یہ مسئلے ہیں، ان کو حل فرما دیجئے، میری یہ مشکلات ہیں، ان کو حل فرما دیجئے۔ اللہ ایسا فضل فرمائیں گے، ایسا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ آپ کے تمام تر مسائل، مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سورہ قریش کا عمل ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، برکات حاصل ہوتی ہیں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔